ہوتی ہے، لیکن جب وہ بنیاد کمزور ہو جائے تو کیا ہوگا؟ پاکستان میں لاکھوں اسٹوڈنٹس کو ایک ایسے تعلیمی نظام کا سامنا ہے جو کراہت، فرسودہ نصاب اور امتحانی کلچر پر انحصار کرتا ہے، جو تخلیقی صلاحیتوں کو ختم کر رہا ہے۔ اس کے برعکس فن لینڈ نے دنیا کا کامیاب ترین تعلیمی نظام اپنایا ہوا ہے، بغیر ضرورت سے زیادہ ہوم ورک، دباؤ والے امتحانات یا نجی ٹیوشن مراکز کے بغیر۔ فن لینڈ کا تعلیمی نظام اتنا مؤثر کیوں ہے؟ کیا پاکستان اس سے سیکھ سکتا ہے؟ اور سب سے اہم بات یہ، کیا ہم اپنے اسکولوں میں حقیقی تبدیلی لا سکتے ہیں؟ تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے، جس میں ہم فن لینڈ کے تعلیمی نظام کی کامیابی کے راز تلاش کریں گے اور اس پر بات کریں گے کہ پاکستان کو روشن مستقبل کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ ایک مضبوط تعلیمی نظام صرف زندگی کو ہی نہیں بدلتا بلکہ یہ قوموں کی تقدیروں کو بدل دیتا ہے۔ آخر تک ہمارے ساتھ رہیے، کیونکہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو ہمارے مستقبل کی تشکیل دینے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ فن لینڈ کا تعلیمی نظام اتنا کامیاب کیوں ہے؟ فن لینڈ کا نقطہ نظر سب کے لیے مساوات، جدت اور معیاری تعلیم پر مبنی ہے۔ یہاں وہ ہر چیز ہے جو اسے منفرد بناتی ہے۔ کوئی معیاری امتحانات نہیں ہوتے، ریئل پریکٹیکل سیکھنے پر توجہ دی جاتی ہے۔ اس کے برعکس پاکستان میں سخت میٹرک اور ایف ایس سی کے امتحانات ہیں۔ پاکستان کے برعکس فن لینڈ میں قومی سطح کی معیاری ٹیسٹنگ نہیں ہے۔ اس کی بجائے طلباء کا کمرہ جماعت میں شرکت، تنقیدی سوچ اور عملی استعمال کے ذریعے اندازہ کیا جاتا ہے۔ فن لینڈ کے اسٹوڈنٹس ڈیپ تھنکنگ، ڈیپ انڈرسٹینڈنگ اور تخلیقی صلاحیتوں سے مسائل حل کرنے میں ماہر ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس پاکستان میں اسٹوڈنٹس بورڈ کے امتحانات کے پریشر کی وجہ سے رٹا لگانے پر مجبور ہوتے ہیں۔ پاکستان فن لینڈ کے تعلیمی نظام سے کیا سیکھ سکتا ہے؟ روٹ میمورائزیشن کی بجائے تصور پر مبنی سیکھنے کی طرف قدم بڑھائیں۔ ریٹن ایگزامز کے علاوہ مختلف تشخیصی سرگرمیاں متعارف کروائی جائیں۔ فن لینڈ میں ٹیچنگ سب سے زیادہ قابل احترام پیشوں میں سے ایک ہے۔ ہر استاد کو ماسٹر کی ڈگری ہونے کے ساتھ ساتھ ایک وسیع ٹیچر ٹریننگ پروگرام سے گزارا جاتا ہے۔ اساتذہ کو طالب علم کی ضروریات کی بنیاد پر اپنے اسباق کو خود ڈیزائن کرنے کی آزادی ہوتی ہے۔ فن لینڈ میں ویل ٹرینڈ ٹیچر ایک بھرپور سیکھنے کا ماحول بناتے ہیں، جو کہ فن لینڈ کے اکثر اسکولوں میں دیکھا جاتا ہے۔ اس کے برعکس میں پاکستان میں بہت سے اساتذہ کم تنخواہ اور پیشہ ورانہ تربیت سے محروم ہوتے ہیں۔ پاکستان کو چاہیے کہ اساتذہ کی ٹریننگ کے ساتھ ساتھ ان کی سیلریز بھی بڑھائی جائیں۔ فرسودہ طریقوں کی بجائے ماڈرن ٹیکنیک کی طرف توجہ دی جانی چاہیے۔ فن لینڈ میں تمام اسکول یکساں معیار کی تعلیم فراہم کرتے ہیں، چاہے وہ شہری ہوں یا دیہاتی علاقوں سے۔ یہاں کوئی ایلیٹ اسکول یا جدوجہد کرنے والا سرکاری اسکول نہیں ہے۔ ہر بچے کو ایک ہی معیاری تعلیم مفت ملتی ہے۔ اس کے برعکس پاکستان میں پرائیویٹ اسکول بہتر تعلیم فراہم کر رہے ہیں، جسے صرف دولت مند ہی برداشت کر سکتے ہیں۔ سرکاری اسکول ناقص انفراسٹرکچر، اساتذہ کی کمی اور فرسودہ نصاب کے ساتھ جدوجہد کر رہے ہیں۔ سرکاری اسکولوں کی تعلیم کو مضبوط بنایا جائے تاکہ وہ پرائیویٹ اداروں جیسی تعلیم فراہم کر سکیں۔ دیہی اور شہری علاقوں میں یکساں تعلیمی پالیسیوں کو یقینی بنایا جائے۔ فن لینڈ کے طلباء اسکول میں کم گھنٹے گزارتے ہیں، لیکن ان کی تعلیم سب سے زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ اسکول صرف لیکچرز کی بجائے تنقیدی سوچ، ٹیم ورک اور مسئلہ حل کرنے پر توجہ دیتے ہیں۔ طلباء آزادانہ سوچ اور عملی مہارتوں کے ساتھ مختلف مسائل حل کر سکتے ہیں۔ اس کے برعکس پاکستان میں طلباء اسکولوں میں زیادہ دیر تک، ضرورت سے زیادہ ہوم ورک اور کڑوے پن پر توجہ حقیقی سمجھ کے بغیر ذہنی تھکن کا باعث بنتی ہے۔ فن لینڈ میں اسٹوڈنٹس کو ٹیوشن سینٹرز کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ اسکول سیکھنے کا مکمل تجربہ فراہم کرتے ہیں۔ اساتذہ اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ ہر طالب علم کلاس میں ہی تصورات کو سمجھے۔ پاکستان میں بہت سے طلباء نجی ٹیوشن سینٹرز پر انحصار کرتے ہیں، کیونکہ کلاس روم میں تدریس اکثر ناکافی ہوتی ہے۔ اسکول کے تدریسی معیار کو بہتر بناتے ہوئے طلباء کی ٹیوشن مراکز سے جان چھڑائی جائے۔ غیر فعال لیکچرز کی بجائے انٹرایکٹیو لرننگ سیکھنے کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے۔ اگرچہ فن لینڈ کا تعلیمی نظام متاثر کن ہے، لیکن پاکستان میں اسے نافذ کرنا آسان نہیں ہوگا۔ پاکستان میں فنڈنگ کی کمی، پاکستان کا تعلیمی بجٹ خطے میں سب سے کم ہے، اسکول میں بنیادی سہولیات کا فقدان، اساتذہ کی کمی۔ بہت سے لوگ تعلیم کے روایتی طریقوں سے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں، لیکن کیا اس کا مطلب ہم اسے ایسے ہی چھوڑ دینا چاہیے؟ بالکل بھی نہیں۔ اگرچہ ہم لوگ فن لینڈ کے تعلیمی نظام کی ہو بہو نقل نہیں کر سکتے، مگر کچھ تبدیلیاں ضرور کر سکتے ہیں۔ اساتذہ کی تربیت میں سرمایہ کاری کریں، امتحانات کے دباؤ کو کم کر دینا چاہیے جو تنقیدی سوچ کی افزائی کرتے ہوں۔ سرکاری اسکولوں کو مضبوط بنایا جائے، عوامی تعلیمی معیار کو بہتر بنانے کے لیے فنڈنگ میں اضافہ کرنا چاہیے۔
پریکٹیکل لرننگ متعارف کروائی جائیں، تعلیم کو زیادہ انٹریکٹیو اور ہنر پر مبنی بنایا جائے، روٹ لرننگ پر اصرار کم کروایا جائے۔ یہ تبدیلی راتوں رات نہیں آئے گی، لیکن آج جو ہم قدم اٹھائیں گے وہ لاکھوں طلباء کے مستقبل کو نئے سرے سے تشکیل دے سکتا ہے۔ ہمارا ساتھ دیں، اس لمبے سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر اور کمنٹ بھی کر دیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ آپ ہمارے چینل پہ آنے والی لیٹسٹ اپڈیٹ سے اپڈیٹ رہیں۔